غور سے سنیے میری باتوں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اپنے آرام اور راحت کو چھوڑنا ہوگا، قومی اور اجتماعی مقصد کے لیے تم کو آرگنائز ہونا ہوگا، صرف مسلمانوں کو انصاف ملے، یہ ہمارا قومی مقصد بالکل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے دنیا میں ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اپنا ایک اجتماعی مقصد بنایا، بہت تھوڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا، اس لیے کہ وہ بھی کئی صدی ایسی گزار چکے تھے جیسی آج ہم گزار رہے ہیں۔ اس قوم کے لوگ بھی اپنے اپنی انفرادی دنیا میں مست ہو گئے تھے، لیکن 100 سال پہلے کی بات ہے، میں بالکل متعین طور پر کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف 100 سال پہلے دنیا کی 2 قوموں نے، ان قوموں کی ایک تھوڑی تعداد نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے ایک اجتماعی نصب العین کے لیے جئیں گے، اور وہ 2 قومیں 2 تھیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، یہودی قوم اور بھارت کی برہمن اور اپر کاسٹ قوم۔ صاف صاف کہہ رہا ہوں، یہاں 1919 میں ہندو مہاسبھا بنی ہمارے ملک میں، اور وہاں 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں پہلی یہودی عالمی کانفرنس ہوئی، اور ایک مفکر یہودی نے جس کا نام تھا تھیوڈر ہیرزل، اس نے یہودیوں کو جھنجھوڑا اس کانفرنس میں، اور اس نے کہا کہ تم تورات کی عبادت کو لیے بیٹھے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مسیحا آئے گا اور ہمیں بیت المقدس واپس دلا دے گا، ہیکل سلیمانی ہم کو مل جائے گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تمہیں اس کے لیے جان قربان کرنی ہوگی، مال خرچ کرنا ہوگا، اپنے آرام اور راحت کو چھوڑنا ہوگا، قومی اور اجتماعی مقصد کے لیے تم کو آرگنائز ہونا ہوگا، اپنے ریسورسز کو منظم کرنا ہوگا۔ صحیح کہا اس نے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اور وہ 1897 کی سوئٹزرلینڈ کی کانفرنس میں ایک ورلڈ زیونسٹ فاؤنڈیشن بنی، اور اس نے یہودی سرمایہ داروں سے ملاقاتیں کی، کیونکہ یورپ اور امریکہ میں، خاص طور پر مغربی یورپ میں، سارے سرمایہ کے مالک یہودی بن چکے تھے۔ میں اس وقت اس اسٹریٹجی کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے، کہ جس کے تحت یورپ کے سرمایہ پر ایک چھوٹی سی اقلیت قابض ہو گئی تھی۔ یہودی کبھی میجورٹی میں نہیں تھے، وہ جرمنی میں مائنورٹی میں تھے، وہ برٹن میں مائنورٹی میں تھے، وہ فرانس میں مائنورٹی میں تھے، تمام یورپین ممالک میں، لیکن انہوں نے اس کانفرنس کے پہلے سے بینکنگ سسٹم پر قبضہ کر کے دنیا کے مالیاتی سرمایہ کے وہ مالک بن گئے تھے۔ اب جب اس کانفرنس کے بعد ایک چھوٹی تعداد، میں پھر زور دے کر بار بار کہہ رہا ہوں، میں یہ تک کہنے کو تیار ہوں کہ یہودیوں کے اندر نئی روح پھونکنے والوں کی تعداد آج کے اس مجمع سے آدھی تھی۔ آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، گستاخی معاف، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاکھوں اور کروڑوں تھے، جی نہیں، وہ چند 100 تھے، چند ہزار بھی نہیں تھے۔ میں نے کئی سال لگاتار دنیا کی لائبریریوں میں بیٹھ کر، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے لائبریری میں، امریکہ کی 4-6 بڑی لائبریریوں میں، لندن کی برٹش لائبریری میں مہینوں یا ہفتوں بیٹھ کر اس پوری تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ اسی لیے میں بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے اس مجمع کے آدھے سے بھی کم تھے جنہوں نے طے کیا کہ اب ہم کو اپنی بیوی کے لیے صرف نہیں جینا، اپنے بچوں کے لیے نہیں جینا، اپنی لگژریز کے لیے نہیں جینا، اپنی عیاشیوں کے لیے نہیں جینا، اب ہم کو اپنے اجتماعی مشن کے لیے جینا ہے۔ ہمیں کمانا بھی اسی کے لیے ہے اور خرچ بھی اسی پر زیادہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں بھی جن لوگوں نے یہ طے کیا، وہی بالکل تقریباً 1919 کا 20ویں صدی کی شروعات تھی، ٹھیک اسی طرح یہاں بھی کچھ لوگوں نے طے کیا کہ یہ جو ہمارا حال ہوا ہے، یہ اسی لیے ہوا ہے کہ ہم اپنے اجتماعی مشن کو بھول گئے، اپنے قومی مقصد کو بھول گئے، اور 100 سال کے اندر اندر وہ لوگ بھی اور یہ لوگ بھی، سمجھیے میرے اشارے کو، وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کے ہاں بالکل انصاف ہے۔ کفر اور شرک کی سزا دنیا میں نہیں ملا کرتی، یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ کفر اور شرک کی سزا آخرت میں ملے گی، یہاں ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ مسلمان ظلم کرے گا تو اس کو ملے گی، ہندو کرے گا تو اس کو ملے گی، یہودی کرے گا تو اس کو ملے گی، لیکن صرف اس بنیاد پر دنیا میں اللہ کسی قوم کو سزا نہیں دیتا کہ وہ شرک اور کفر کرتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے کلمے کو قبول نہیں کرتا، اس پر دنیا میں سزا نہیں ملا کرتی۔ ہمارا قومی مقصد اور مشن کیا ہے؟ اب میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں۔ واضح طور پر صاف لفظوں میں
میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جب تک میرے دم میں دم ہے کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارا قومی مشن حکومت پر قبضہ کرنا ہرگز نہیں، ہمارا اجتماعی مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا بھی نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مقصد دنیا کی قوموں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنا معاذ اللہ ہرگز نہیں ہے، ہمارا قومی مقصد دنیا کے محنت کش لوگوں کی کمائی کو لوٹنا ہرگز نہیں ہے۔ ہوگا کسی قوم کا یہ مقصد، ہمارا قومی مقصد دنیا کی قوموں کی عبادت گاہوں کو گرانا اور جلانا نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے مقابلے کے وقت میں کسی مندر کو منہدم کرنا، کسی چرچ کو گرانا اسلام میں حرام ہے، کسی بچے کو مارنا، کسی عورت کو مارنا، کسی بوڑھے کو چھیڑنا اور اذیت پہنچانا سخت سے سخت جنگ کے موقع پر بھی اسلام میں زنا اور شراب کی طرح حرام ہے۔ ہمارا قومی مقصد دنیا کے مالیاتی وسائل پر قبضہ کرنا نہیں ہے، ہمارا قومی مقصد قرآن بتا رہا ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن نے صاف کہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سارے پیغمبروں کو جو بھیجا اور جو ہم نے ان کو کتابیں دیں اور ہم نے ان کو انصاف کی ترازو دی، اس سب رسولوں کے بھیجنے کے پیچھے ہمارا ایک مقصد تھا، وہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ساری دنیا کے انسانوں کو انصاف ملے اور ساری دنیا کے انسان انصاف کے نظام قائم کریں۔ صرف مسلمانوں کو انصاف ملے یہ ہمارا قومی مقصد بالکل نہیں۔ غور سے سنیے میری باتوں، صرف مسلمانوں کو عزت ملے ہرگز اسلام کا مقصد یہ نہیں۔ اس سے بڑا الزام رحمت للعالمین کی شخصیت پر اور ان کے پیغام پر کوئی ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو دنیا والوں پر مسلط کرنے آئے تھے، بالکل نہیں۔ ہمارا قومی مقصد، ہمارا آپ سب کا، ہر انجینئر کا، ہر ڈاکٹر کا، ہر سائنسداں کا، ہر ٹیچر کا، ہر انسان کا جو پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو حلف بخدا اس کا یہ اجتماعی مقصد ہے اور اس کو اس کا شعور ہونا چاہیے اور اس کو اس کی تربیت لینی چاہیے کہ میں اپنے اجتماعی مقصد کو کیسے سمجھوں، کیسے اس کا حق ادا کروں، کیسے اس مشن کے تقاضوں کو پورا کروں۔